رمضان کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے جلا دینے والا، ٹھیک ہے نا، یہ رامدا سے نکلا ہے، اور رامدا کا مطلب ہوتا ہے جیسے سورج کی تپش نہیں ہوتی، جلا دیتی ہے سخت تپش کو، تو اس سے رمضان بنا ہے ایسی چیز جو جلا دیتی ہے، یعنی کہ رمضان جب آتا ہے اور جو آدمی اس کے اندر جو واجبات ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے چیز مقرر کی گئی ہیں ان کو پورا کرتا ہے، تو رمضان کا مہینہ اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور اس کو بالکل پاک صاف کر دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں، تو اس کا نام بڑا پیارا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آیت مبارکہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس سے پہلے بھی جو آسمانی صحیفے آئے ہیں ان کا نزول بھی یہ رمضان کے مہینے میں ہی ہوا۔ ہدی للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن میں کیا چیز موجود ہے؟ ہدایت۔ اچھا یہ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایک پمفلٹ پکڑاؤں کہ سر اس میں ہدایات موجود ہیں، تو آپ کیا پوچھیں گے؟ کس چیز کی ہدایات؟ جیسے کہ آپ مطلب کمپیوٹر لیں تو اس کے ساتھ ایک پمفلٹ ملتا ہے، اس کے حوالے سے ہدایات ہوتی ہیں۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی، تو اگر آپ کو کہا جائے کہ قرآن میں ہدایت ہے تو آپ کو پوچھنا چاہیے کس چیز کی طرف، یہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن میں ہدایت دی جا رہی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اگر ہدایت کو جاننا ہے وہ کیا ہے، میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں، اللہ کے قرب تک پہنچنے کی رہنمائی ہے۔ ناس کہتے ہیں عام مسلمان کو، اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، خاص بن سکتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو رہنمائی فرما ہماری صراط مستقیم کی طرف، تو پتہ چلا کہ ہدایت ہے اس میں صراط مستقیم کی جانب، آپ کی رہنمائی کی جائے گی، جیسے کہ وہ سائن بورڈ ہوتا ہے، سائن بورڈ پر اشارہ لگا ہوتا ہے کہ لاہور اس جانب ہے، اگر آپ لاہور کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے آپ کی، تو اس کے اندر وہ ساری رہنمائیاں موجود ہیں جس کو ایک عام آدمی پڑھ کے اللہ کے قریب جا سکتے ہیں، یہ ہے ہدایت کا مفہوم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ یا اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمانا، تو پوچھا تو کرے نا صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ صراط کہتے ہیں رستے کو، صراط رستے کو کہتے ہیں، اور مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ سیدھا۔ مستقیم نکلا ہے استقامہ سے، استقامت کا مطلب تو سب کو پتہ ہے نا، یہ استقامت سے مستقیم نکلا ہے، ایک رستہ ہے وہ بالکل سیدھا ہے لیکن منزل کو نہیں جاتا، تو کیا وہ صراط مستقیم ہوگا؟ لیکن ایک رستہ ہے جس میں مشکلیں تو بہت ہیں لیکن وہ لے کر منزل پر جاتا ہے، تو صراط مستقیم کا صحیح جو معنی اگر آپ کریں گے تو وہ ہے استقامت والا رستہ۔ اب استقامت کیسے آتی ہے؟ استقامت حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، اگر ایک ہوگی دوسری نہیں ہوگی تو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی چیز جو پہلے ضروری ہے، جب شیطان نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، یا رب تیرے جتنے بھی بندے ہیں میں سب کو گمراہ کر دوں گا، تیری عزت کی قسم ہے، الا عبادک منہم المخلصین، کہ سوائے مخلصین کے سب کو گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو میرے نیک بندے ہیں یہی مجھ تک آنے کے لیے کیا ہیں؟ صراط مستقیم ہے۔ اس لیے سورۃ فاتحہ میں جب آپ کو بتایا گیا نا اہدنا الصراط المستقیم، تو ساتھ ہی اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، میرے نیک بندوں کا رستہ یہ۔ آپ نے لاہور جانا ہو تو آپ کسی ایسے سے پوچھیں گے نا جو لاہور آتا جاتا ہے، اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں تو وہ رستہ تو صراط مستقیم ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے کر جائے گا، تو آپ کو کسی ایسے سے ملنا پڑے گا جو اللہ کے پاس ہے، جو پہلے سے اللہ کے قریب ہے، اس سے جا کر پوچھیں گے سر کیسے جاتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ضروری ہے اس رستے کے لیے۔ دوسری چیز کیا ضروری ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یہ زبان سے اللہ اللہ دہرانا، اللہ اللہ، ثم استقاموا، پھر ان کو استقامت آ گئی، تو ایک ہوا آپ کا اللہ والا شیخ، دوسرا ہوا اللہ کا ذکر، اس سے کیا ہوگا؟ ثم استقاموا، آپ کو استقامت حاصل ہو جائے گی۔ جب استقامت حاصل ہوگی تو اس کی نشانی ہے تتنزل علیہم الملائکہ، آپ پر ملائکہ نازل ہوں گے اور وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے قرآن پاک کو رمضان میں نازل فرمایا ہے، اور یہ قرآن وہ ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، عام ناس کے لیے بھی ہدایت ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ روشن دلیلوں والا ہے یہ قرآن، من الہدی ہدایت کی، والفرقان اور فرقان کی۔ فرقان کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ فرقان کیا ہوتا ہے؟ فرقان نکلا ہے فرق کرنے سے، حق میں اور باطل میں فرق کرنے سے۔ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ایسی نظر عطا فرماتا ہے کہ وہ باطل کو باطل جان لیتا ہے اور حق کو حق جان لیتا ہے۔ یہ ہے وہ فرقان اور فرق کرنے کی قوت، جس کی وجہ سے حضرت فاروق اعظم کو فاروق کہتے ہیں، تو یہ قرآن عطا کرتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اسی میں وہ روشن دلائل موجود ہیں۔ اگلی آیت ہے فمن کان منکم مریضا، یہ ایک ہی آیت کے اسی آیت میں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ایک ہوتا ہے مریض اور ایک ہوتا ہے تمریض۔ مریض وہ ہوتا ہے جو واقعی بیمار ہوتا ہے، اور تمریض وہ ہوتا ہے جسے لگتا ہے میں بیمار ہوں، اسے رمضان میں لگتا ہے کہ میں بیمار ہوں، ویسے وہ بیمار نہیں ہوتا، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ رمضان کے ذریعے بہت ساری بیماریاں بھی جل کر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ بیماریاں ہیں ہم اس میں نہیں کہہ سکتے۔ اگر ڈاکٹرز نے آپ کو بولا ہے کہ روزہ رکھنا، ایک چیز میں رکھیں، روزہ رکھنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اگر ڈاکٹر بولے کہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، یہ آیت ان کے لیے
فمن کان منکم مریضا او علی سفر، دوسرا بندہ ہوا ہے جو سفر پر گیا ہوا ہے. اب ایک آدمی سفر پر نکلا. اچھا یہاں پر سفر سے مراد یہ نہیں ہے یہاں سے راجہ بازار جانا ہو تو سفر ہے، یہ سفر نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا پھر بندہ بولے زندگی ایک سفر ہے لہذا چل بھائی، یہ بھی سفر نہیں ہے. سفر سے مراد شرعی سفر ہے. شرعی سفر کہتے ہیں مطلب علماء کے اس میں مختلف موقف ہیں. بہت زیادہ علماء کا قول ہے 92 کلومیٹرز، ٹھیک ہے، 92 کلومیٹر. یعنی یہاں سے آپ نکلنے لگے ہیں اور آپ کو پتا ہے میں نے لاہور تک جانا، لاہور تک تو 300 کلومیٹر ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اب آپ مسافر ہیں، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ دو بندے ہیں جن کو چھٹی ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ آیت بھی بڑی اہم ہے. لوگ عادی یاد کر کے بیٹھے ہیں، جو بیمار ہیں وہ بھی. اللہ فرما رہا ہے اگر بیمار ہو یا تم سفر پر جا رہے ہو تو پھر تم روزہ تو چھوڑو، لیکن بعد کے دنوں میں ان کی گنتی پوری کرنا. ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹلی معاف ہو گیا، قضا کرنی پڑے گی. رمضان گزرنے کے بعد ان کی قضائیں کریں گے. اور ہمارے یہاں پر معاشرے میں اتنا بڑا مسئلہ ہے اس چیز کا، جو بیمار ہیں، جیسے کہ اب ایک آدمی ہے ینگ ہے، وہ بیمار ہوگا تو وہ فدیہ دے دے گا. بیمار آدمی کی جانب سے اس وقت تک فدیہ قبول نہیں ہو سکتا جب تک وہ بیماری مرغ موت والی نہ ہو. مرغ موت والی بیماری کا پتہ ہے آپ کو؟ ایسی بیماری کے جس کے بعد پتہ ہے کہ اس بیماری سے ڈیتھ ہو جائے گی. بعض اوقات آدمی اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اب میری کیفیت ایسی ہے، میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، بیمار رہتا ہوں ہر وقت، تو اب اس کے بعد موت ہی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں وہ بندہ فدیہ دیتا ہے اپنے روزوں کا. ایک آدمی ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، 4-5 دن بخار چڑھا، اس نے بولا چلو بخار سے روزے رہ گئے میں فدیہ دے دیتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے. جس بندے کو امید ہے ٹھیک ہونے کی، وہ بندہ جو ہے روزے ٹھیک ہونے کے بعد رکھے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی تو پھر وہ اس کے جانے کے بعد اس کے پچھلے جو ہے وہ اس کا فدیہ دے دیں گے. یہ بڑی اہم ہے. اللہ نے آیت مبارکہ میں ان کو بیان فرمایا. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو مریض ہیں اور جو سفر پر ہیں. فائدۃ من ایام اخر، ان کے لیے ہے کہ جب یہ مرض اور سفر ختم ہوگا تو اس کے بعد رمضان کے بعد کے دنوں میں اس کی قضا دیں گے. یرید اللہ بکم اليسر، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کرے. روزہ رکھنے میں بھی آسانی ہے. کینسر جیسے امراض جو ہیں آپ کے بلڈ سے ختم ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو نماز دی ہے، روزہ دیا ہے، اس سے آپ کی آسانی مقصود ہے، آپ کی بیماریاں ٹھیک ہوں گی. آخرت کی نعمتیں تو ہیں، دنیا میں بھی آسانی ہے. اللہ بہتری چاہتا ہے تمہاری. ولا یرید بکم العسر، اللہ سختی نہیں چاہتا تم سے. بیمار ہو، سفر میں ہو تو نہ رکھو روزہ، بعد میں رکھ لینا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اپنی گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر اللہ کی بڑائی کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. 3 طرح کے روزے دار ہیں رمضان میں. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کون سی قسم والے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی قسم ہے عوام کا روزہ. ٹھیک ہے، صوم العوام ہے. یہ وہ روزہ ہے جس میں آدمی جو ہے کھانے پینے سے یعنی جسمانی ضرورتوں سے اور شہوانی ضرورتوں سے رک جاتا ہے فجر سے لے کے مغرب تک. جو عام عوام کا روزہ ہے وہ اسی تک ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں جیسے زبان ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہیں، ان سے وہ حرکات نہیں چھوڑتا جن سے روزے کو میں منع کیا گیا. وہ ان کو مرتکب ہوتا رہتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے باوجود بد کلامی کرنے سے، فعل بد کرنے سے نہیں رکتا تو اللہ کو اس کے بھوکھا اور پیاسا رہنے سے کوئی مطلب نہیں ہے. یعنی اللہ نے اس کے روزے کو روزہ ہی نہیں کہا، بھوکا پیاسا رہنا کہا. ایک چیز ہوگی. یہ پہلا عوام کا روزہ ہے. دوسرا روزہ ہے خواص کا روزہ. اس روزے کے اندر روزے کا ظاہری اور باطنی دونوں معنی پورے ہیں، کیونکہ روزہ صرف روزے کھانے پینے سے رکنے کا نام تو نہیں ہے نا، یہ تو اس کا ایک پورشن ہے. جو بندہ کھانے پینے سے اور شہوانی خواہشات سے بھی رکا رہا اور اس کے علاوہ فحش کلامی سے جو اس کی باطنی چیزیں ہیں ان سے بھی رکا رہا، ایسے بندے کا جو روزہ ہے وہ روزہ خواص کا روزہ ہے. اور کم از کم خواص کا روزہ ہمارا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے تیسری قسم لکھی اور وہ ہے خواص الخواص، خاص الخاص روزہ رکھنے والے. یہ عام لوگ نہیں ہیں. جو خاص الخاص روزے والے ہیں نا، ان کا روزہ ہمیشہ کے لیے روزہ ہی ہے، وہ کبھی افطار ہی نہیں کرتے. یہ ظاہری روزہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد ہے ایسا شخص جس کی نظر ہمیشہ اللہ پر رہتی ہے، ہر چیز سے روزہ ہے. اس کی روح ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں رہتی ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھتی. ایسا بندہ ہمیشہ روزے میں ہوتا ہے. اور یہ ہمیشہ روزے سے بھی رہتے ہیں. یہ لوگ ہمیشہ نماز میں بھی رہتے ہیں. ان کی نہ نماز ختم ہوتی ہے نہ ان کا روزہ ختم ہوتا. روزے کی تو سمجھ آ گئی، نماز ان کی قائم ہو جاتی ہے. اقیم الصلاۃ کا مطلب مولانا نے بڑا خوبصورت بیان کیا. دیکھیں نماز جب آپ پڑھتے ہیں نا تو نماز کے اندر آپ سوال نہیں کرتے. جیسے آپ کو کہا گیا کہ ہاتھ باندھ لیں تو ہاتھ باندھ لیتے ہیں، جھکنا ہے تو جھک گئے، اللہ اکبر ہوئی کھڑے ہو گئے، پھر اللہ اکبر ہوئی سجدے میں چلے گئے. سوچا سمجھا کچھ نہیں. سمعنا واطعنا، اس کو کہتے ہیں ایمان. جب آدمی نماز کے علاوہ بھی ہر وہ حکم جو اللہ نے دیا ہے اس کو بلا سوچے سمجھے پورا کرنا شروع کر دیتا ہے نا، تو اس کی پوری زندگی پر نماز نافذ ہو جاتی ہے. یہی نماز ہے کہ ہر لمحے اس کی بات کو ماننا، سمعنا واطعنا. تو یہ 3 طرح کے روزے دار ہیں. لیکن خوشخبری یہ ہے رمضان کا مہینہ، یہ 30 دن جو ہیں، جس طریقے سے اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے اس میں قرآن نازل کیا کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے قریب آنے کی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، ویسے ہی اس میں لوگ اللہ کے قریب بھی ہو سکتے ہیں.
میں نے آپ کو 2 چیزیں بتا دی ہیں کہ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں جو آپ کو چاہیے. اگر آپ ابھی سے اس کو تھامتے ہیں تو یہی قرآن کا پیغام ہے, یہی ہدایت حاصل کرنے کا اصل منبع ہے. اور اگر اس کو نہیں تھامتے تو آپ نے قرآن کو ہی نہیں تھاما, اور قرآن اور رمضان پھر آپ دونوں کی نعمتوں سے محروم ہیں. تو انشاءاللہ اس دفعہ آپ نے کوشش کرنی ہے ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں. اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین.